بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ آج آپ کے سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کیا محبت تھی، کتنا پیارا رشتہ تھا، اس کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ترتیب سے سنیے۔ سب سے پہلی بات جو میں سنانے جا رہا ہوں یہ امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے فضائل الصحابہ، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 641 پر ہے۔ لکھتے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی نامناسب بات کہی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس شخص سے کہا کہ تم اس خبر والے کو جانتے ہو؟ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے اور وہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہے، یعنی علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد ہیں، لہذا علی کا تذکرہ خیر کے سوا مت کرنا، اور اگر تم علی سے دشمنی رکھو گے تو تم اس قبر والے کو تکلیف دو گے۔ آپ سوچئے کہ ادنا سی بھی گستاخی یا نامناسب بات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہی گئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ آئیے دوسری بات، یہ تاریخ دمشق جو ابن عساکر کی ہے، اس کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 176 پر ہے۔ حضرت محمد ابن ابراہیم تیمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے اور لوگوں کے لیے وظائف مقرر کر رہے تھے، تو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اتنا ہی وظیفہ دیا جتنا بدری صحابہ کو دیا۔ بدری صحابی کو ایک صحابی کو 5,5 ہزار آپ نے وظیفہ مقرر کیا تھا، تو اتنا ہی وظیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اب آپ سوچئے کہ کتنی محبت ہوگی کہ حضرات حسنین جو ابھی چھوٹے ہیں وہ اس عمر کو نہیں پہنچے، پھر بھی آپ کو بدری صحابہ کے برابر کا مقام دیا جا رہا ہے۔ پھر یہ بات جو اگلی بات کہنے جا رہا ہوں، یہ تو شیعوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور ہماری جو کتابیں ہیں ان میں المعجم الاوسط جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 357 پر ہے۔ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی تھی جن کا نام تھا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کی صاحبزادی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو بہت چھوٹی ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت والے دن میرے تعلق اور نسب کے علاوہ ہر تعلق اور نسب ختم ہو جائے گا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق باقی رہے۔ فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح کروا دیا۔ یہ بات ہماری کتابوں میں بھی ہے، اور میں نے کہا کہ شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن شیعہ اس کو دوسرا رنگ دیتے ہیں۔ اب اگلی جو بات ہے یہ بھی تاریخ دمشق میں ہے جو ابن عساکر کی ہے، جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 168 پر ہے۔ کیا ہے روایت کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، آپ جانتے ہیں ابو لؤلؤ فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملنے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخرت کے معاملے میں بہت فکر مند تھے، بار بار رو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی کہ آپ کو تو جنت کی خوشخبری ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر اور ابو بکر جنت کے ادھیڑ عمر کے جو لوگ ہوں گے ان کے سردار ہوں گے۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے یہ بشارت کون دے رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت سنا رہے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی۔
آگے ایک بات جو اہم ہے وہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے مرج البحرین فی ذکر شہادت الحسنین، اس کے صفحہ نمبر 319 پر جو کربلا میں شہید ہونے والے شہداء ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو ان میں ایک نام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 4 صاحبزادے شہید ہوئے ہیں کربلا میں، ان میں ایک صاحبزادے کا نام عمر بتلایا گیا ہے۔ کتنا پیارا رشتہ ہوگا آپس میں، تو انہوں نے اپنے صاحبزادے کا نام عمر رکھا ہے۔ اس لیے میں شیعہ نوجوانوں سے خاص طور پر کہوں گا، ان سے التجا کروں گا کہ فرقہ پرست لوگ جو ہمیں بانٹ رہے ہیں اور صحابہ کرام کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال رہے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے، تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ شیعہ نوجوانوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ یار بتاؤ کہ کرسچنوں سے اگر ہم یہ پوچھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے اچھا کون، تو عیسائی کرسچن یہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین یعنی صحابہ، ان کے جو صحابہ تھے وہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کے برخلاف اگر شیعہ جو فرقہ پرست ہے، جو اچھے ہیں، ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر ان سے آپ پوچھیں گے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے بدتر کون، تو وہ کہیں گے ابو بکر، عمر اور عثمان، اور ان کے علاوہ اور بھی صحابہ کا وہ نام گناتے جائیں گے۔ افسوس صد افسوس کہ شیعہ ایسا کہہ کر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے نبی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی کے اندر ابو بکر کو اپنے مصلے پر کھڑا کر دیا، جو ابو بکر نعوذ باللہ اتنا بدترین انسان تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، مزید اس پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام ثابت کر رہے کہ آپ کی محنت آپ کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک پل کے برابر بھی نہیں چلی، کہ آپ جیسے ہی پردہ فرما گئے اور لٹیرے لوگوں نے اسلام پر قبضہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوچ سے ہر نوجوان کی حفاظت فرمائے اور ہر نوجوان کو تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں آل بیت کی بھی محبت داخل فرمائے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی محبت داخل فرمائے۔